بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعب اسری رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی، اور اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر کعب اسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے کہ کیسے شکایت کی ہے؟ تو اس پر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ عورت یہ شکایت کرنے آئی ہے کہ جب اس کا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا تو اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ یہ عورت تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ جب وہ میاں بیوی چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیویوں کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے صرف 3 ماہ قبل آخری حج فرمایا۔ اس موقع پر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ مسلمان کے سامنے اپنا آخری خطبہ دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ اس خطبے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے محض مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی کہ اور انہیں کو سمجھایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہمبستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی اور تکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، پس اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیوی پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دی جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ ناظرین، مندرجہ بالا حکم شریعت نے اس وقت دیا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دستیاب ہوں، مگر جب کسی مجبوری کی وجہ سے شوہر یا بیوی کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہوں تو زوجین باہمی رضامندی سے جتنی مدت
تک چاہے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی حدود قید مقرر نہیں کیا ہے، نہ زوجین کو مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کا پابند کیا ہے۔ زوجین ایک دوسرے سے جتنا عرصہ بھی دور رہیں، اس سے ان کے رشتے ازدواج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے اور بیوی اپنے شوہر کی رضامندی سے جتنا عرصہ چاہے دور رہ سکتی ہیں، لیکن اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور پھر 4 مہینے کے بعد مدت تک اس کا سلسلہ یا رجوع نہ ہوئے تو اعلان ہو جاتا ہے، جس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ جو رجوع کے لیے تجدید نکاح لازم ہوتا ہے، الا سے بھی استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بعد بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ درج بالا آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 ماہ سے زائد مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اسی لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ملازمت یا روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں، اور اگر بے وجہ ایسا ممکن نہیں ہو تو فریق ثانیہ کے لیے رضامندی زوجین کے فتنے میں پڑنے کے اندیشوں اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے مطابق ضروری اقدامات کو یقینی بنائے۔ محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی۔ جب قرات پوری ہو جائیں تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں۔ سجدہ میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے، اور ہر 4 رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا آپ یہ کلمات روزانہ نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیحت فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سننا کے مناموں میں سے ایک